ناظرین، پروگرام حتمی سچائی میں میں آپ کی ہوسٹ انمول منیشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے پروگرام کا مضمون ہے کیا مسیحی نظریات بدعت ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پاسٹر شفیق کنول صاحب۔ سر، میں اس شو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا عہد قدیم سے کوئی ایسا سراغ ملتا ہے کہ آنے والا مسیح گناہ کی معافی کا بپتسمہ دے گا؟ یہ خالصتاً بدعت نظریہ ہے؟ تھینک یو۔ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ ظفر اقبال صاحب کا سوال ہے۔ وہ ظفر صاحب کے سوال جو ہوتے ہیں زیادہ تر یہی ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہیں تو مسلمان، لیکن یہ سوالات اٹھاتے ہیں یہودی لٹریچر سے، تو جو یہودیوں نے بنائے ہوئے سوال ہے وہی آگے داغ دیتے ہیں، بغیر غور و فکر کیے ہوئے، بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے وہ سوال داغ دیتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آگے جب میں سوال کروں گا تو اس سوال کا حشر کیا ہوگا۔ اب اپنی طرف سے انہوں نے بڑا ماسٹر پیس کر کے سوال نکالا ہے کہ جی مسیحی نظریات تو بدعت ہیں، بدعت کا مطلب ہے کہ یہ نئی باتیں۔ تو اس کا انہوں نے پہلی بات کہ جو رکھا ہے کرائٹیریا وہ لیتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ سے، بینچ مارک اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہ بذات خود یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ مسیحی نظریات کو جانچیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کسوٹی پر، کیونکہ مسیحیت اولڈ ٹیسٹامنٹ کی وجہ سے شروع نہیں ہوئی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ مسیحیت شروع ہوئی ہے ایک پرسن کی وجہ سے، دیٹ پرسن واز پرسن آف جیزس کرائسٹ۔ اس کی پرسنالٹی نے لوگوں کو متاثر کیا، اس کی تعلیمات نے لوگوں کو متاثر کیا، اور پھر اس نے جو محبت کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ ہم گناہگار انسانوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اس چیز نے متاثر کیا۔ پھر جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ لاسٹ تھنگ تھی جس نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، اس سے چرچ شروع ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کیوں مانتے ہیں یہ بھی میں بتا دوں کہ چونکہ مسیح یسوع اپنی زندگی میں اپنی زمینی خدمت کے دوران اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بہت کوٹ کرتے تھے اور شاگرد بھی کوٹ کرتے رہے، تو بعد میں آنے والے مسیحیوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو دیکھیں کہ مسیح اس کو کوٹ بہت کرتے تھے۔ جب انہوں نے تفصیلاً اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھا تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ جتنا مسیح یسوع نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کوٹ کیا اس سے کئی گنا زیادہ اولڈ ٹیسٹامنٹ مسیح کے بارے میں بولتا ہے۔ بالکل۔ دین اٹ بیکیم اے کرسچن بک۔ اس بات کا لوگوں کو نہیں پتہ۔ اب چونکہ یہ کرسچن بک ہو گئی ہے تو ہم وہیں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں چونکہ یہ پہلے سے موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ بینچ مارک نہیں ہمارے لیے، بینچ مارک مسیح یسوع بذات خود ہے ہمارے لیے۔ اب آ جائیں کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا عہد قدیم سے کوئی ایسا سراغ ملتا ہے کہ آنے والا مسیح گناہ کی معافی کا بپتسمہ دے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو خالصاً بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب ہے یہ تو آپ نے نئی بات ایجاد کر دی۔ نہیں، میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ حزقیل 36واں باب پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور اس کی 25ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا کہ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کر دوں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا، نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں کہ اس وقت میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا، یہ بپتسمے کی طرف اشارہ ہے، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، یہ ساری بات ہے۔ اور یرمیہ کے اندر یہ بھی لکھا کہ اس وقت میں تم سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ بھی پہلے سے موجود ہے۔ تو شاید چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان پڑھتے نہیں ہیں، اگر 100-150 سال پہلے کسی نے تحقیق کی ہوئی ہے وہ غلط تھی صحیح تھی یہ ان کو اٹھا لیتے ہیں،
وہی سوال داغ دیتے ہیں، اس کو ماسٹر پیس سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کا بالکل سراغ ملتا ہے، اس کی بنیادیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر آپ کیسے کہتے ہیں، تو پھر یہ بدتی نظریہ تو نہ ہوا نا. ایکچولی نیو ٹیسٹامنٹ کی جو تعلیمات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے انحراف نہیں ہے، یہ کوائٹ ان لائن ہے ان چیزوں سے. تو پتہ نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا. پھر میں آپ کی تصحیح کرتا چلوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بپتسمہ یہ گناہوں کی معافی کا تھا. دیکھیں 2 قسم کے بپتسمے، یوحنا نے جو بپتسمہ دیا تھا وہ یقیناً گناہوں کی معافی کے لیے دیا تھا. مسیح کے بپتسمے میں اور یوحنا کے بپتسمے میں فرق ہے. مسیح نے جو بپتسمہ دیا یا جو رائج کیا یا جس کا حکم دیا وہ گناہوں کی معافی کا نہیں، وہ شمولیت کا بپتسمہ ہے، ٹھیک ہے، اور راست بازی کا نشان ہے. لیکن چونکہ مسیحیوں نے کئی فرقے ہیں، وہ یوحنا کا بپتسمہ، مسیح کا بپتسمہ وہ بھی مکس کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو آپ بھی اس کا مطلب تعلیم سے درست طریقے سے واقف نہیں ہیں، آپ سنی سنائی باتیں کر کے آپ لکھ دیتے ہیں. اور غالباً انہوں نے کسی یہودی سے یہ سب کچھ پڑھا یا سنا، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، نیا نظریہ. یہ نیا نظریہ بالکل نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں موجود ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن بپتسمہ ایکچولی پریکٹیکلی جو شروع ہوا تھا یہ انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ کے اندر شروع ہوا تھا، جو ملاکی سے یوحنا بپتسمہ دینے والے تک، یہ 400 سال کا بیچ میں وقفہ اس دوران شروع ہوا تھا، اور یہودیوں نے شروع کیا تھا. یہودی بپتسمہ دے کے یہ غیر قوم کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور جو نو مرید ہوتا تھا اس کو تعلیم دینے کے بعد ایک سرٹن سٹیج پہ جب ان کا سیٹسفیکشن کسی حد تک ہو جاتا تھا تو اس کو بپتسمہ دیتے تھے، اور بپتسمہ دینے کے بعد فردر اس کو تعلیم دیتے تھے. اور پھر جب ان کا مکمل سیٹسفیکشن ہوتا تھا تو پھر ان کا خطرہ کر کے ان کو یہودی مذہب میں داخل کرتے تھے. یہ ان کا اپنا طریقہ تھا. تو لیکن جب یوحنا آیا، اس نے جو بپتسمہ دیا وہ گراؤنڈ تیار کر رہا تھا، تو اس لیے اس نے اس کے مطابق وہ گناہوں کی معافی کا یقیناً بپتسمہ وہ دیتا تھا، لیکن اس کا سٹائل یا اس کی غرض و غائد الگ تھی. سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، چونکہ ابھی آپ نے بھی ایکسپلینیشن میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ بپتسمے کی تعلیم کی ہمیں وضاحت اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتی ہے. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بپتسمے کو مسیحوں نے ایمان کا حصہ کیوں بنا لیا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے پوچھا کہ بلکہ ظفر صاحب نے پوچھا ہے کہ مسیحیوں نے بپتسمے کو اپنے ایمان کا حصہ کیوں بنا لیا. جی، ساکرامنٹ ہے، تو بہرحال ساکرامنٹ کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے. ہم اپنے ساکرامنٹ کو، مقدس رسومات کو یقیناً امپارٹنٹ سمجھتے ہیں اور ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک اسپیشل نیشن بنائی گئی، اس کے ساتھ خدا نے عہد باندھا. یہ عہد خدا اور اس نیشن کے درمیان تھا. یہ عہد خدا اور ابراہیم کے درمیان تھا جو نسل در نسل جاری رہتا تھا. تو اس عہد میں شریک کرنے کے لیے، اس نیشن میں شریک کرنے کے لیے اولاد نرینہ کا 8ویں دن خطرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک رسم بھی تھی، عہد کا نشان بھی تھا، اور دراصل وہ بھی خدا کے فضل کو مانتے تھے کہ خدا کا جو اندرونی فضل ہے جو ہمارے اوپر ہوا، اس کا بیرونی اظہار وہ ختمہ تھا یا بیرونی نشان بھی اس کا. اب آ جائیں نیو ٹیسٹامنٹ میں. ہم اس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے کیوں؟ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس بات پہ کبھی غور کیا ہوگا یا غور کرنے کی زحمت کی ہوگی کہ یہ نیو ٹیسٹامنٹ. وہ اتنا پتہ ہے کہ نیا عہد نامہ کیوں ہے یہ نہیں پتہ. نیو ٹیسٹامنٹ، نیا عہد اس لیے ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جگہ ایک نیا عہد آ گیا. یہ عہد مسیح نے اپنے خون سے باندھا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کا جو عہد تھا وہ انسانی خون سے باندھا جاتا تھا، یہ مسیح کے خون سے یہ عہد باندھا گیا. اس
عہد میں شریک ہونے کے لیے ختنہ نہیں بلکہ بپتسمہ کیا جاتا ہے جو کہ ایک ساکرامنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بالکل ہمارے ایمان کے لیے بڑی اسپیشل چیز ہے, ایک مقدس رسم ہے, ساکرامنٹ ہے, ہم کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے نیو ٹیسٹامنٹ کو نیا عہد نامہ کہتے ہیں, اور اسی عہد کی وجہ سے نیو لٹریچر جو ہے وہ وجود میں آ گیا تھا, وہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم بپتسمہ ضروری سمجھتے ہیں تاکہ اس بچے کو یا بڑے کو بپتسمہ دے کے کرسچن نیشن کے اندر, شاہی کہنوں کے اندر, شاہی کہنوں کے فرقے کے اندر شامل کریں, اس لیے کرتے. بالکل. اچھا, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا عہد قدیم کا مسیح وہی کفارہ دینے کے لیے آیا تھا جو مسیحت کی اب بنیاد ہے, یا یہ نظریہ کفارہ بعد میں ضرورت کے تحت گھڑا گیا؟ دیکھیں, یہ والی جو کہانی ہے نا کہ ضرورت کے تحت گھڑا گیا, یہ ایک فلسفی گیا تھا کسی گاؤں میں, تو وہاں پر وہ بیل دائرے میں گھومتا ہے جس سے وہ چکی چلاتا ہے, آٹا پیس رہی ہوتی ہے, بیل چلتا رہتا ہے. تو فلسفی بڑے غور سے دیکھتا, تو اس نے اس آدمی کو جو اس کو چلاتا ہے پوچھا کہ آپ نے بیل کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی میں بعض اوقات جا کے بیٹھ جاتا ہوں, کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں, چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہوں, تو بیل جب تک چلتا رہتا گھنٹی کی آواز آتی رہتی ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے. تو فلسفی کہتا ہے کہ اگر یہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہو کے تو گردنیں اڑاتا رہے تو آپ کو تو گھنٹی کی آواز آئے گی. اس نے کہا فلسفی صاحب یہ بیل ہے, یہ فلسفی نہیں ہے. ان کو بھی میں بات بتاؤں کہ 2000 سال پہلے معترضین اس قسم کے نہیں تھے جو ظفر صاحب اور یہودیوں کی طرح یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے بیٹھ کے یہ انجیل بنا لی, بیٹھ کے یہ نظریات گھڑ لیے, کفارے کا نظریہ گھڑ لیا, یہ بیٹھے لو. یہ سب کچھ تاریخی طور پر واقع ہوا اور مسیح کی شخصیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. یہ جو گھڑانے والی کہانیاں نا, یہ بات کی ہیں, اور وہ بھی ہمیں پتہ, جو جعلی اناجیل لکھی گئی وہ یقیناً لوگوں نے گھڑی تھی, تو وہ اس نظریے سے اختلاف کرتے تھے جو مسیحی نظریہ. دیکھیں, سب سے جو امپارٹنٹ بات ہے کہ اس وقت اناجیل مارز وجود میں نہیں آئی تھی, لکھی نہیں گئی تھی, لیکن شاگرد ان باتوں کے چشمدید گواہ تھے. وہ مسیح کے کفارے کو دیکھتے تھے, اس لیے دیکھا, سمجھا, ایمان لائے اس پہ. تو اس لیے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو دیکھا, اس کو چھوا, اس لیے اس کی گواہی دیتے ہیں. بالکل. تو وہ ایسے سنی سنائی باتوں کی تو گواہی دے نہیں رہے تھے, وہ ان ساری چیزوں کے چشمدید گواہ تھے. بلکہ اعمال کی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ دشمنوں نے, مخالفین نے جب مسیح کے شاگردوں کو منع کیا کہ خبردار آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنا, 2 دفعہ منع کیا گیا. دونوں دفعہ بڑا خوبصورت جواب ہے. پہلی دفعہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ انصاف کرو کہ جن باتوں کے ہم چشمدید گواہ ہیں کیا ہم ان کو بیان نہ کریں. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. سیکنڈ ٹائم انہوں نے جب منع کیا کہ آپ کو بھائی روکا تھا کہ آپ نے یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنی, آپ پھر وہی کام کر رہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. ایک اور بات بتاؤ کہ کروسیفکشن کا واقعہ جس علاقے میں ہوا, شاگردوں نے منادی کا آغاز وہیں سے کیا, اور وہ منادی کیا کر رہے تھے کہ جس کو تم نے قتل کیا, جس کو صلیب دیا, دفن کیا, وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو اپنی منادی کا آغاز ہی یہاں سے کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ جی یہ سب کچھ گھڑا ہے, اگر کوئی بات ان نظریات میں, ان ایمانی جزیات کے اندر خلاف توقع یا خلاف واقعہ ہوتی تو وہ ضرور چیلنج کر دیتے کہ آپ کی تو تعلیم ہی غلط ہے. تو خصوصی طور پر جب وہ یہ کہتے تھے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, بالفرض اگر وہ جی اٹھا نہیں تھا, یہ کہانی گھڑی ہوئی تھی, تو اس کا مطلب اس کی لاش کہیں نہ کہیں موجود تھی. تو ان کے لیے تو آسان تھا کہ رومی حکومت کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ لاش ڈھونڈتے. وہ اپنے پورے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے لاش کو ڈھونڈتے اور ان کے سامنے پیش کر دیتے.
پطرس کے سامنے ہی کھڑی کر دیتے. جب وہ 3000 کا مجمع جنہوں نے مسیح کو قبول کیا تو رکو پطرس بھائی ایک سیکنڈ رکو, اسٹریچر آگے لاؤ, یہ وائٹ چادر اٹھاؤ ذرا, پہچانو ذرا یہ آپ کا مسیح نہیں ہے, آپ تو کہہ رہے تھے وہ مردوں میں سے جی اٹھا, یہ اس کی لاش پہچانو ذرا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہہ دینا کہ جی یہ کہانی ضرورت کے تحت گھڑی گئی ہے, یہ کوئی بیوقوف شخص کہہ سکتا ہے جس کو حالات اور واقعات کا اور تاریخ کا اور آرکیالوجی کا اور نیو ٹیسٹامنٹ بیک گراؤنڈ کا بالکل کوئی پتہ نہیں, یہ وہی بات کر سکتا ہے. لیکن جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ان ساری باتوں کو اپروو کیا کہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے. بالکل. جب اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بارہا ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے لوگوں کے اختیار کے ساتھ گناہ معاف کیے. تو ظفر اقبال صاحب اس سے ریلیٹڈ سوال کرتے ہیں کہ اگر مسیح گناہوں کی معافی دے کر جو ہے لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا تھا تو پھر انہیں جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن میں جو ابھی کفارے والی بات کر رہا تھا نا کہ جی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کیا ایسے واقعات ہیں یا یہ واقعہ گھڑا گیا, ضرورت کے تحت گھڑا گیا. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے, بھرا پڑا اولڈ ٹیسٹامنٹ, جس سے پتہ چلتا. سب سے پہلے تو سیکریفیشل سسٹم آپ دیکھ لیں. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن مجھے یہ بھی ذرا کلیئر کرنے دیں. میں سمجھتا ہوں جب تک ناظرین کی اب تسلی نہ کروائیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ ان واقعات سے بھرا پڑا ہے. سیکریفیشل سسٹم آپ دیکھیں, اس میں سارا کفارے کا نظام ہے کہ آپ نے گناہ کیا تو آپ برا لے کے آئیں گے, کاہن کو چیک کرائیں گے, وہ بے عیب ہے تو اس کا خون بہے گا. تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہے. قربانیاں سال بہ سال ہوتی تھی, سال میں ایک دفعہ یوم کپور بھی منایا جاتا تھا جس میں پوری قوم کے لیے, پوری نیشن کے لیے کاہن, سردار کاہن قربانی دے دیتا تھا. یہ سایہ 53 اگر آپ پڑھیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر یہ بات ممکن ہے کہ یہ سایہ 53 پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صلیبی واقعہ مارز وجود میں آ رہا ہے. آسان کام آپ ایسا کر لیں کہ یہ سایہ 53 کی ویڈیو بنائیں, آپ اس کو اینیمیشن دیں آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بالکل نیو ٹیسٹامنٹ کا کروسیفکشن کا واقعہ ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے؟ یہ تو صدیوں پہلے سے پلان ہو چکا تھا. بالکل. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بندہ ہے. ٹھیک ہے. اور انبیاء کرام, ایون ابراہیم جب مشنری بن کے گیا تو وہ گاسپل پریچ کرتا تھا, اس کو پیشتر سے گاسپل سنائی گئی تھی. دیگر انبیاء کو بھی پتہ تھا. اس لیے جو ہیروز آف فیتھ عبرانیوں 11ویں باب میں وہ سب ایمان کی وجہ سے ہے, اور ایمان مسیح کے کفارے اور صلیبی واقعے کے اوپر ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کفارے کا نظریہ بدرجہ اتم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی موجود ہے. اب آپ کا سوال آ گیا کہ گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ دے کر لوگوں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار اگر مسیح کے پاس تھا تو اس کو جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں مسیح کے پاس اختیار تھا. ویسے تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آلریڈی سیکریفیشل سسٹم چل رہا تھا. اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کفارہ دیں, آپ برا قربان کر دیں کاہن کے سامنے اور اپنے گناہ کا اعتراف کریں. یہ سسٹم چل رہا تھا. اور مسیح یسوع بھی اگر لوگوں کے گناہ معاف کرتے تو کر سکتے تھے, لیکن کفارہ پہلے سے طے شدہ تھا, کیونکہ بے عیب کفارہ جو مسیح یسوع کا, جس کے لیے اس نے, وہ تو ازل سے تھا نا, اس نے تجسم اختیار کیا, جسم اختیار کیا, تو یہ کفارہ دینے کا مقصد تھا کہ یہ سال ہا سال یا سال بہ سال قربانی دینے کی ضرورت اب باقی نہ رہے. یہ مستقل اور پائیدار کفارہ, اس لیے مسیح نے کفارہ دیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سسٹم تو پہلے بھی چل رہا تھا, لیکن وہ سسٹم کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک سال کے لیے سسٹم آپ کا چلتا ہے, نیا سال شروع ہو گیا, اب سسٹم دوبارہ شروع ہو گیا, اب آپ نے غلطی کی, اس کے لیے دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا. لیکن مسیح یسوع کے کفارے کے بعد آپ نے صرف مسیح کی ذات پر, اس کے کفارے پر, اس کی صلیبی موت پر اور اس کے اس اختیار پر کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے, آپ نے ایمان لانا ہے. تو
یہ آپ ایک دفعہ ایمان لے تو آپ کو بار بار کفارہ دینے کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ پائیدار کفارہ، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو کیا ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مسیح کے کفارے کے بغیر جو ہے بار بار گناہ کرنے کے بعد گناہوں کی قربانی کے لیے جانوروں کی ذبح کرنا ضروری تھا، اسی طریقے سے اگر ہم مسیح کا کفارہ موجود نہ ہوتا تو پھر گناہوں کی معافی کے لیے کیا بار بار بپتسمہ بھی لینا پڑتا؟ نہیں، بپتسمہ تو ہے مسیح کے کفارے کے بعد جی، لیکن آپ کا مقصد شاید یہ ہے کہ پھر بار بار ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، ابھی بھی ہم وہی سلسلہ۔ اب بعض لوگ ایسے بیوقوفی کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 نمبر یہودی جو ہیں پاکستان میں اس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں کہ ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے، ہمیں عیدیں منانے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ہم کفارے کی جب بات کر رہے ہیں تو میں کفارے سے ریلیٹڈ بھی جو سوال ہے وہ ضرور یہاں پر کرنا چاہوں گی کہ کیا کفارے کا مطلب گناہوں کا خاتمہ ہے یا کچھ اور؟ کفارے کا جو مطلب ہے وہ گناہوں کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ہماری سزا کا خاتمہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ انڈر پنشمنٹ آ جاتا ہے، کیونکہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، تو ہماری پنشمنٹ یہ ہے۔ لیکن جب ہماری سزا معاف ہو جاتی ہے، یہی نجات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نجات یافتہ ہے تو ہم اس سزا سے بچ جاتے ہیں۔ جتنے اب مسیح میں ان پر سزا کا حکم نہیں، وہ یہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری سزا ختم ہو جاتی ہے، یہ ہمیں تسلی رکھنی چاہیے۔ یہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بپتسمہ لینے سے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ دیکھیں، یوحنا کا جو بپتسمہ تھا نا، وہ کہتا تھا گناہوں کے معافی کے لیے، اس کی غرض و غایت الگ تھی۔ لیکن جو مسیح یسوع کے کفارے کے بعد بپتسمہ ہے، یہ اس کی غرض و غایت الگ ہے۔ یہ مسیح کے اندر شمولیت، مسیحیت کے اندر شمولیت، خدا کی بادشاہت کے اندر شمولیت، یہ راست بازی کا نشان ہے۔ یوحنا نے یہ بپتسمہ دیا تھا جو گناہوں کی معافی کیا، اس کا سمجھے کہ یوحنا کا مقصد کیا تھا، غرض و غایت کیا تھی۔ یوحنا آیا تھا مسیح یسوع کی آمد سے سٹیج سیٹ کرنے کے لیے اس کا۔ تو جب سٹیج سیٹ کرنے کے لیے آیا تھا تو یوحنا سے بھی پہلے جو بپتسمہ دیا جاتا تھا وہ غیر قوموں کے لیے تھا، وہ یہودیوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ مسیح یسوع سے پہلے، یوحنا سے پہلے جو بپتسمہ تھا غیر قوم کے لیے تھا۔ ان کو بپتسمہ دے کے 9 مریدوں کو تو پھر تعلیم دیتے تھے۔ جب ان کا سیٹسفیکشن ہو جاتا تھا تو پھر ان کا ختنہ کر کے ان کو یہودیت میں شامل کرتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ یوحنا نے جب یہودیوں کو بھی بپتسمہ دیا تو وہ چونکہ مسیح کا سٹیج سیٹ کرتا تھا، اس نے چونکہ یہودی بھی منحرف خیالات کے مالک ہو چکے، تو اس لیے ان کو بپتسمہ دینے کا مقصد ہے کہ میری نظر میں غیر قوم اور یہودیوں میں اب کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس لیے وہ تو دے رہا تھا سب کو بپتسمہ، کیونکہ وہ مسیح کے لیے سٹیج سیٹ کر رہا تھا۔ تو اس نے سٹیج سیٹ کر دیا، پھر مسیح یسوع آگے۔ اب مسیح یسوع میں جو بپتسمہ ہے یہ الگ ہے، یہ اور یوحنا کا بپتسمہ فرق ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مسیحیت میں شامل کرنے کا نشان ہے۔ اگر گناہوں کی معافی کا ہے تو میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں ان کا بپتسمہ نہیں ہوا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنت میں گئے مسیح کے ساتھ ہیں۔ مثلا ڈاکو، اس کا کام بپتسمہ ہوا، لیکن مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کہ بپتسمہ، میں بپتسمے کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تو خود بپتسمے دیتا ہوں، لیکن اس کی تھیالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شمولیت کا نشان ہے۔ میں ایک مثال دیتا، اصل چیز ایمان ہے کہ اگر ہم مسیح کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ کوئی شخص غیر قوم سے میرے پاس آتا ہے اور میں اس کو تعلیم دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے جی میں آپ کی بات سننے کے بعد مسیح کے صلیبی واقعے کو من و ان تسلیم کرتا ہوں، اور یہ میں گناہ گار ہوں، اپنی ذات سے، اپنی طاقت سے میں نجات حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ مسیح کی وجہ سے۔ میں ساری باتیں مانتا ہوں، اس کو خداوند بھی مانتا ہوں، اس کو بادشاہ بھی مانتا ہوں، اس کی سیکنڈ کمنگ کو بھی مانتا ہوں، اور ساری باتوں کو ماننے کے بعد کہتا میرا مسیح پر ایمان ہے۔
ابھی اس کا بپتسمہ نہیں ہوا، وہ میرے سے الوداع ہو کے چلا گیا اور دروازے پر اس کو کسی نے شوٹ کر دیا، وہ مر گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی نجات نہیں؟ اس کی نجات ہوگی، کیونکہ وہ اسی کو اپنا خداوند، اپنا بادشاہ مان چکا، اس کے صلیبی واقعے کو مان چکا، دل سے مان چکا. تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بپتسمہ نہیں ہونا چاہیے، بپتسمہ لازمی ہونا چاہیے، سیکرامنٹ ہے. لیکن بعض اوقات شہادت کا بپتسمہ بھی ہو جاتا ہے، خون کا بپتسمہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. ایمان دراصل مین چیز ہے. یقیناً پاسٹر صاحب، ایمان ایک حقیقی ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خداوند کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یا وہی یہ وہ رستہ ہے جو ہمیں خدا سے ملاتا ہے. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج کے شو کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ نئے عہد نامے کا بپتسمہ کوئی بدعت نہیں بلکہ مسیحی تعلیم کا خاصہ ہے. ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے، سچ کو کھوجیے، سچ کی تلاش کیجیے، سچ کو پرکھیے، اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ اور ہمت رکھیے. بہت شکریہ.